کیسا جا رہا ہے سیمسٹر؟ میم یہ کافی ٹف لگ رہا ہے. سوری جی میم ہمارا وہ آپ سے اس لیے پوچھ رہے تھے کہ آپ آج آئی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمیں میم شیلا نے کہا تھا کہ جو لوگ مطلب ہاسٹل کے ہیں وہ کلاس لے لیا کریں آن کیمپس آ کے. اوکے، انہوں نے مجھے تو نہیں کہا ایسا کچھ، بٹ یا آئی ایم ان یونیورسٹی، لیکن آفس میں بیٹھی ہوئی، یہاں کہاں آپ لوگ آ کے بیٹھو گے؟ میم آئی ڈونٹ نو، لیکن شاید پرسوں کلاس ہوئی ہے. میں نہیں گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے آن لائن ہی لی تھی. لیکن جو ہاسٹل کی ہے نوشیدہ، یہ لوگ گئے تھے ایمن. مے بی میم شیلا نے اپنے کورس رکھا ہوگا. اوکے میم، ٹھیک ہے. میم ٹھیک ہے، آپ کی ہماری کوئی آن کیمپس کلاس نہیں ہوگی؟ نہیں میں تو آن لائن ہی پڑھا رہی ہوں. آپ لوگ آن کیمپس آ کے بیٹھنا چاہو تو وہ الگ بات ہے، میں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میم. آن لائن ہی پڑھاتی ہوں. ہاں میم. اوکے میم. ٹھیک ہے. اچھا جی، کہ سب لوگوں نے گوگل کلاس روم جوائن کر لیا؟ یس میم. یس میم. لیٹ می سی. I have 38 اسٹوڈنٹس اور میرے اس کلاس میں 54 ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بیچلر 6 کا بھی ہے. تو آپ میں سے کوئی اگر جو لوگ یہاں پہ ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے نہیں جوائن کیا تو وہ جوائن کر لیں. اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو مجھے بتائیں، I can send you a link. ادروائز یہ جوائن کیے بغیر. اوکے مانور کہاں سے جوائن کرنا ہے؟ میں نے آپ کو گروپ میں بھیجا تھا لنک، بٹ آئی کین سینڈ دا لنک ہیئر آلسو. کلاس کوڈ آپ کو میں بھیجوں گی نا. اوکے جی، دس از دا کلاس کوڈ. آپ لوگ پلیز سب جوائن کر لیں، کیونکہ اس سے جوائن کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ کی ساری اسائنمنٹس، آپ کی اٹینڈنس، ایوری تھنگ ول بی پوسٹڈ آن گوگل کلاس روم. تو اس کو ضرور ایز سون ایز پاسبل جوائن کر لیں. اور اگر جن لوگوں نے جوائن کر لیا ہے آپ لوگ کھول کے دیکھ لیں، یا میں اسکرین شیئر بھی کر دیتی ہوں. میں نے ادھر کورس آؤٹ لائن وہاں پہ شیئر کر دی ہوئی ہے. وہ کورس آؤٹ لائن آپ لوگ دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ what this course is about. I hope آپ لوگوں نے تھوڑا سا تو کوشش کی ہوگی یہ دیکھنے کی یہ کورس کا نام کیا ہے اور وہ اس میں کیا پڑھیں گے. اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے I will just share my screen. آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے میری اسکرین، گوگل کلاس روم کا پیج؟ یس میم. یس میم. ٹھیک. سو یہ جینڈر اینڈ ورک کی کلاس ہے، اور یہ سب سے اوپر میں نے کورس آؤٹ لائن شیئر کی ہوئی ہے، جس میں کورس ڈسکرپشن، آبجیکٹیوز، آؤٹ کمس سب کچھ دیا گیا ہے. ابھی ہم نے 2 ویک تو کلاس نہیں لی وچ واز فار ماڈیول 1. ماڈیول 1 ہمارا 2 ویکس کا تھا، تو وہ ہم آج انشاءاللہ کر لیں گے. اور نیکسٹ ویک ہم ماڈیول 2 اسٹارٹ کریں گے، جو کہ ہم نے نیکسٹ 2 ویکس پڑھنا ہے انشاءاللہ. Module 1 is about conceptual understanding of gender division of work. Gender division of work کیا ہوتی ہے؟ اوکے میم ورک. مطلب کہ کس طرح آپ لوگ کو کام ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے جینڈر سے؟ میم اگر فیمیل ہے، فیمیل کو کون سا کام کرنا چاہیے، میل کو کون سا؟ میم اس طرح. اچھا، سب سے پہلے کمنگ بیک ٹو، آپ نے کہا فیمیل کو کون سا کام کرنا چاہیے، میل کو کون سا. جینڈر کیا ہوتا ہے؟ جینڈر کس کو بولتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو کہاں سے اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. سوشلی کنسٹرکٹیڈ لیبل اینڈ وٹ دیٹ لیبل از. وٹ از یور جینڈر، مین، وومن، ٹرانسجینڈر، گرل اور بوائے. تو پھر جب ہم جینڈر اینڈ ورک کی بات کرتے ہیں تو ہم میل کو کون سا کام کرنا چاہیے، فیمیل کو کون سا کام کرنا چاہیے کی بجائے ہم مین اور وومن اور گرل، بوائے، ٹرانسجینڈر یہ والی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جینڈر کی بات کر رہے ہیں، سیکس کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم جینڈر ڈویژن آف لیبر کی بات کر رہے ہیں تو دیٹ از اباؤٹ کہ ہر سوشلی کنسٹرکٹیڈ لیبلس جو ہمارے جیسے کہ مین، وومن، ان لوگوں کو کون کون سے ٹاسک، کون کون سی ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہوتی ہیں.
بینگ اے وومن، بینگ اے ینگ گرل آپ کو کون سے کام کرنے پڑتے ہیں؟ بینگ اے وومن آپ کی اماں کو کون سے کام کرنے پڑتے ہیں؟ بینگ اے مین آپ کے ابا کو کون سے کام کرنے پڑتے ہیں؟ بینگ اے ینگ بوائے آپ کے بھائی کو کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ یہ سارے جینڈر رولز ہیں آپ کے، جو کہ جینڈر ڈویژن آف ورک سے جن کا تعلق ہے، یعنی ہم نے کام کو ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے لوگوں کے بیچ میں. تو ابھی جو آپ نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بٹ جو ہم آپ نے میل اور فیمیل کہا اس کی جگہ ہم مین اور وومن یوز کر سکتے ہیں ٹو بی مور اسپیسیفک. اب آپ مجھے بتائیں کہ ورک کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام. کوئی بھی کام، جیسے کہ میم گھر جیسے کے کہ کام، گھر کے آفس کے کام. میم لکھنا پڑھنا وغیرہ. لکھنا، سونا. ہوں میم گھر کے کام، باہر کے کام سارا. ٹھیک. اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی بڑی بہنیں یا اماں یا گھر میں کوئی خاتون ورکنگ وومن ہے؟ ٹھیک، ورکنگ وومن ہے. اور باقی سب کی اماں کیا ہے؟ ہاؤس میم وائف. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، بریک ہو رہی ہے. اچھا، کسی اور کو کلیئر آ رہی ہے میری آواز؟ میم کلیئر ہے. یس میم کلیئر ہے. یس میم جویریہ آپ کلیئر ہے. ریفریش کر کے دیکھو، ریفریش کر کے دیکھو جویریہ آپ اپنا، یا سگنلز دیکھو. اوکے میم. ٹھیک ہے. تو مجھے 5 لوگوں نے بتایا کہ ان کی اماں یا ان کی بڑی بہن یا ان کے گھر میں کوئی خاتون ورکنگ وومن ہے. تو باقی سب لوگ مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنی اماں سے یا کوئی آپ کی اماں سے یا بہن سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ ہاؤس وائف. میم ہاؤس وائف بھی تو کام کرتی ہیں سب کچھ. ہاں. میم ہمیں فرسٹ سمسٹر میں میم نادیہ نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ کریں کہ ہماری امی یا ہاؤس وائف ہے، آپ کیا کریں کہ ہاؤس میکر. ہوم میکر. ہاؤس ہوتا ہے مکان، جو کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے. ہوم ہوتا ہے گھر، جو کہ سوری میم. مکان اور فیملی ممبرس کا کمبینیشن ہوتا ہے. تو ہاں بالکل، ہاؤس وائف کی جگہ آپ ہوم میکر کے ٹرم یوز ہوتا ہے. بٹ ایون دین جب آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کچھ بھی نہیں کرتے، گھر میں ہی ہوتے ہیں. جبکہ اگر گھر میں رہنے والوں کو آپ دیکھیں تو وہ میرے اور آپ سے زیادہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ورک کی بات کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ورک کیا چیز ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہر چیز کام ہے، تو کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، گھر پہ ہی ہوتے ہیں؟ Isn't it میم work یہ ایک that they do؟ معاشرہ نے اس طرح بنایا ہے نا. معاشرے نے. اور معاشرہ کون بناتا ہے؟ ہم لوگ. میم ہمیں لوگوں سے معاشرہ ہے. تو ہم معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں؟ یس میم. یس میم. کیسے؟ یس کیسے؟ میم. ہاؤ؟ کوشچن ریپیٹ کر دیں میم. ایمن، ہم معاشرے کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ سب نے کہا ہم معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں، کس طرح؟ لوگوں کو اویئرنیس دے کے، لوگوں کو، کاؤنسلنگ کر کے، اوکے، لوگوں کو اویئرنیس دے کے، کاؤنسلنگ کر کے، اور اپنی پرسیپشن چینج کر کے، اپنی سوچ بدل کے اور اپنی بات بدل کے. تو جب آپ کو اپروچ کوئی دے کے. کہے، کوئی ہوم میکر وومن آپ کو کہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتی، گھر پہ ہی ہوتی ہوں، تو say a sentence about it کہ نہیں آپ گھر پہ ہوتی ہیں تو بھی آپ بہت کچھ کرتی ہیں. جسٹ ٹو اکنالج کہ وہ لوگ کام وہ جو کرتے ہیں دیٹ از آلسو کام. اور بالکل ہم دوسروں کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، بٹ دا فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ اپنی کاؤنسلنگ کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اور آپ وہ والی آواز نہ بنیں جو کہ معاشرہ ایسی چیزیں بنا رہا ہے، آپ اس کا پارٹ نہ بنیں. ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، میں اس کو شیئر کرتی ہوں. اس میں کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں ورک کے بارے میں. ورک کیا ہوتا ہے، ہم جو ورک کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، اور کیوں جب ہم کہتے ہیں کہ ورکنگ وومن، کیسے ہم عورتوں کو ورکنگ وومن اور
نان ورکنگ وومن یا ہوم میکر میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، جبکہ ساری ویمن ہی ورکنگ ویمن ہوتی ہیں. یہ سارا ہم ابھی دیکھتے ہیں، اور یہ پورا کورس اس بارے میں ہے. ٹھیک ہے، میری اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو؟ یس میم، یس میم. ٹھیک ہے. کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہو، کچھ ٹرمینالوجیز جو ہمیں پتہ ہو، تو ہم یہ کورس تاکہ جب ہم اس کورس میں یہ والی ٹرم استعمال کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس سے کیا مراد ہے، اور ہمیں بالکل شروع سے یہی ڈسکس نہ کرنا پڑے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. A typical working scenario for many workers includes working for one company and having some time of working agreement, set pay and or benefits, a stable location, regular hours. جیسے میری جاب ہے، میں یہاں فاطمہ جناح یونیورسٹی میں کام کرتی ہوں، تو میرے پاس اگریمنٹ ہے، میرے پاس میز کرسی ہے، میرے پاس اسٹیشنری ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، مجھے پیسے ملتے ہیں، ایک اسٹیبل میرے لوکیشن ہے کہ مجھے روز یہاں پہ آ کے بیٹھنا ہے، میرے ریگولر آورز ہیں 8 سے 4، سوشل سیکیورٹی ہے، ٹیکس دیتی ہوں، یہ سارا کچھ میرا کام ہے. بٹ بہت سارے لوگ ایسے کام بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا جو کام ہوتا ہے، ورک ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ وربل ہوتے ہیں. مجھے ریٹن کانٹریکٹ ملا. بہت سارے لوگ، جیسے آپ کے گھر میں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے گھر میں ہاؤس ہیلپ آپ لوگ لیتے ہیں؟ جیسے کوئی مرد یا عورت صفائی کرنے آتا ہے، کوئی آپ نے ڈرائیور رکھا ہو، کوئی مالی ہو، کوئی برتن دھونے، کھانا بنانے آتا ہو. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے پاس؟ یس یس میم. میم. تو کیا آپ لوگ ان کو کانٹریکٹ دیتے ہیں؟ کوئی نو. اگریمنٹ ریٹن کچھ بھی نہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو مہینے کے ایک کام کے 2500 کا ریٹ، 3000 کا ریٹ، اس طرح چل رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے کانٹریکٹس اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ نان وربل، جو کہ وربل ہوتے ہیں. اچھا، آپ میں سے کوئی نا جو میسج کرتا ہے، اگر وہ امپورٹنٹ ہو تو کوئی بندہ ریڈ کر دے اگر وہ بول نہیں سکتا، کیونکہ جب میں اسکرین شیئر کرتی ہوں تو مجھے آپ کا میسج نہیں دکھتا، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو اگنور کر دوں اگر وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے کانٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ وربل ہوتے ہیں، ہم نے منہ سے کیے ہوتے ہیں، ہم لکھ کے نہیں دے رہے ہوتے. اور اس طرح کے کانٹریکٹس میں کوئی اینول بونس نہیں ہوتا، کوئی پری ڈٹرمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر سال کانٹریکٹ رینیو ہوگا، یا اس ڈیٹ کو آپ کا ایکسپائر ہو جائے گا، یا آپ کا ورک لوڈ یہ ہوگا، یا یہ بینیفٹس ہوں گے. اس طرح کی چیزیں نہیں لکھی ہوتی. وہ بھی کام ہوتا ہے. تو ہم کام کو ہمیشہ، جب ہم ٹپیکل کہتے ہیں کہ یہ جاب کرتی ہے، تو جاب کا ہمارے مائنڈ میں جو آتا ہے وہ فارمل جاب یا فارمل ورک آتا ہے، جبکہ انفارمل ورک کو ہم کام نہیں سمجھتے یا کم کام سمجھتے ہیں. اب نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ فارمل اور انفارمل کام کیا ہوتا ہے. انفارمل ورکنگ کیا ہوتی ہے؟ An informal work situation means that person doing the work has little or no job security, doesn't have a contract, and might not have the same employer for more than a few weeks or months. 3 مین آئیڈینٹیفائرز ہیں، 3 چیزیں ہیں جس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ انفارمل ورک ہے. 1 لو ویجز، مارکیٹ ریٹ سے کم پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں. 2 فیو بینیفٹس، جو کہ فارمل ورک میں آپ کو بینیفٹس مل سکتے ہیں، اس سے کم بینیفٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ لمیٹڈ آورس، فل ٹائم نہیں ہوتا، وہ پارٹ ٹائم، لمیٹڈ آورس، کچھ گھنٹے کا کام ہوتا ہے. اینڈ انفارمل ورکرز، یہ تینوں بھی ہو سکتے ہیں، ان تینوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں ہی انڈیکیٹرز ہوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی انڈیکیٹر جو ہے وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے کہ یہ انفارمل کام ہے. An informal worker is often a contractor rather than an employee, doesn't have a uniform or dress code, might be a seasonal or temporary worker, moves from employer to employer, doesn't have taxes taken from his paychecks, and works this way out of necessity more than desire. ضرورت کے تحت لوگ یہ کام کرتے ہیں، خواہش سے زیادہ. انفارمل اور فارمل ورک کا سمجھ آیا آپ کو؟ Give me an example. Ayman Abbas. میم انفارمل ورک میں جو ہمارے گھر پہ کام کرنے آتے ہیں لائک ڈرائیورس وغیرہ، اور فارمل ورک میں جیسے ہمارے ٹیچرس ہوتی ہیں
اور بینک میں جو جاب یہ کرتے دونوں ہیں. ایگزامپلز میں نے آپ کو دی ہیں, میری ایگزامپل واپس نہیں کرنی, اپنی ایگزامپل دینی ہے. نہیں تو ایٹ لیسٹ کوٹ کر دیں کہ جیسے آپ نے کہا. میم فارمر جی فارمر کہہ رہی ہوں. کیا فارمل کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے. سعدیہ نور. ہاں فارمرز رائٹ, بالکل ٹھیک ایگزامپل ہے. سعدیہ نور آپ مجھے کوئی فارمل ورک کی ایگزامپل دیں. جو پرماننٹلی ہو وہ فارمل ضروری نہیں ہے سعدیہ. فارمل جابس میں کانٹریکٹ بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ 6 مہینے کا. جیسے ابھی میں کچھ سال پہلے مہر گڑھ میں جاب کری تھی. دیٹ واز اے فارمل جاب بٹ مائی کانٹریکٹ واز فار 7 months کیونکہ وہ اس پروجیکٹ کا کانٹریکٹ تھا. آپ پرماننٹ اور ٹیمپریری کو فارمل اور انفارمل سے مکس نہیں کریں. میں جی کون بول رہا ہے؟ میم فارمل میں یہ آ سکتا ہے کہ اگر میں کسی گھر میں رہ رہی ہوں رینٹ پہ تو ایک کانٹریکٹ سائن کرتے نا کہ اتنے سال تک میں رہوں گی اور اتنا رینٹ میں دوں گی, تو وہ فارمل میں آئے گا. وہ فارمل میں آئے گا لیکن ورک تھوڑی ہے وہ, تو آپ کا ٹیننسی ایگریمنٹ ہے, رینٹ ایگریمنٹ ہے. یہاں پہ ورک کی بات ہو رہی ہے. آپ ان کے گھر میں کوئی کام تو نہیں کر رہی نا. اوکے میم. اوکے سروے ورک از انفارمل. ٹھیک. میم اور انجینئرس بھی تو آ سکتے ہیں. انجینئرس کس میں آ سکتے ہیں, فارمل میں یا انفارمل میں؟ میم فارمل میں ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ ایک خاص ان کا ٹائم ہوتا ہے اس تک. ٹھیک. آپ میں سے کسی ڈاکٹر کے قریب کوئی لائک آپ کے گھر میں, آپ کی فیملی میں, دوستوں میں کوئی آن لائن بزنس کرتا ہے؟ کپ کیکس بنا لیے, جیولری بنا لی, بائی اینڈ سیل. میم میک اپ کا. سوری جی نمرا آپ نے کیا کہا؟ میک اپ کا. میک اپ کا کام کرتے ہیں آن لائن. میک اپ بائی اینڈ سیل بیچتے ہیں. یس میم آن لائن. ٹھیک ہے نمرا, تو مجھے بتاؤ کہ وہ فارمل ہوتا ہے یا انفارمل ہوتا ہے؟ میم وہ ہوگا فارمل. انفارمل. فارمل کیسے ہوگا نمرا؟ ان کے پاس کوئی اگریمنٹ ہے امپلائمنٹ کا, کوئی ان کے پاس ٹائمنگس فکس ہے کہ 9 بجے سے 4 بجے تک کرنا ہے اور اتنے مہینے کا کانٹریکٹ ہے, اتنے ٹائم بعد ان کے پیسے بڑھ جائیں گے, اینی تھنگ لائک دیٹ؟ نو میم. تو پھر وہ کیا ہوگا؟ انفارمل. میم جو آج کل ہوم ٹیوشن ہوتی ہیں وہ بھی پھر انفارمل میں ہوگا. اقرا کیا چیز؟ میم جو آج کل ہوم ٹیوشن دینے کے لیے آتی ہیں سر یا ٹیچرز, وہ پھر انفارمل میں ہوگا. بالکل بالکل. ہوم ٹیوشن آر انفارمل بیکاز 3 جو ہم نے آئیڈینٹیفائنگ چیزیں دیکھی تھی, 3 چیزیں جس سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام فارمل ہے یا انفارمل ہے, وہ کیا تھا؟ فیو بینیفٹس, فیو. لمیٹڈ آورس تو مجھے اور بتائیں نو کہ کانٹریکٹ. ہوم ٹیوشن والوں کو ایز کمپیئر ٹو اکیڈمیز جو ہیں بینیفٹ زیادہ ملتے ہیں یا کم؟ میم ہوم ٹیوشن والوں کو تو زیادہ ملتے ہیں. کیا زیادہ بینیفٹس؟ انہیں فی بھی زیادہ ملتی ہے ہاں اور پھر وہ اپنی مرضی کا ٹائم ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں. کم کیا ٹائم میں زیادہ کیا پیسے اس میں ملتے ہیں. جاب سیکیورٹی ہے؟ کیا میں نے ہوم ٹیوشن رکھی ہے تو میں کیا گارنٹی ہے کہ میں اس کو 1 سال کے لیے ہی رکھوں گی؟ اگر نیکسٹ منتھ مجھے نہیں چاہیے ہوم ٹیوشن, میرے پاس زیادہ ٹائم ہے اپنی بچے کو کام کرانے کا, تو میں اس کو نکال نہیں سکتی. کیا یہ گارنٹی ہے؟ نو میم. تو جاب میم اسٹیبلٹی نہیں ہے. جبکہ اگر اکیڈمیز میں دیکھیں تو وہاں پہ جاب اسٹیبلٹی ہے
کیونکہ وہاں پہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, اگریمنٹ ہوتا ہے, اور جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے نوٹس دے کے نکالیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں آج جاؤں گی تو وہ مجھے کہیں گے کہ آپ نے کل سے نہیں آنا. ٹھیک ہے, تو بینیفٹس جو ٹائم کا ہے, تیسرا آئیڈینٹیفائنگ تھا وہ تھا فلیکسیبل ٹائم. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ورک انفارمل ہے کیونکہ فلیکسیبل ٹائم ہے. وہ اپنے مرضی کے 1-1.5 گھنٹہ ٹیوشن پڑھائے گی یا پڑھائے گا, تو دیٹ از انفارمل ورک. اگر وہ فارمل ہو, اکیڈمی ہو, تو اکیڈمی کے ٹائم ہوں گے کہ آپ نے اس شفٹ میں, یہ والی شفٹ آپ نے یہیں پہ رہنا ہے, چاہے کوئی بچہ ٹیوشن پڑھنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, آپ نے وہیں پہ رہنا ہے نا. جبکہ ہوم ٹیوشن میں وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے فارمل اور انفارمل کا. ڈو یو گیٹ دیٹ؟ یس میم. ٹھیک, ابھی فارمل اور انفارمل کلیئر ہو گیا تو آگے جائیں. یس یس میم. میم. اوکے, یس میم. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کانسیپٹ ہے ورک انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کیا ہوتا ماحول. معاشرہ. سراؤنڈنگ. ہمارے ارد گرد کا ہے؟ ماحول. میم سراؤنڈنگ. سراؤنڈنگز. معاشرہ از سوسائٹی. environment is a part of معاشرہ. سوسائٹی از بگر. ورک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کام کرنے کا ماحول, کام کرنے کے ارد گرد کیسا ماحول ہے. دیٹ از آلسو ڈفرنٹ فار فارمل اینڈ انفارمل ورکنگ. فارمل ورکنگ environments often include employee orientation, ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے, سم ٹائمس, کبھی نہیں بھی ہوتا. ریگولر ورک اسپیس, میز کرسی دیتے ہیں. کمپنی پالیسیز, پروسیجرز, ہائرارکی, یہ آپ کا باس, آپ کا یا آپ کی باس ہے, آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے, یہ آپ کے انڈر کام کریں, یہ آپ کو رپورٹ کریں گے. یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. آپ کسی کو چھیڑ نہیں سکتے, کسی کو چٹکی نہیں کاٹ سکتے, اتنے% ٹیکس آپ نے دینا ہوگا. یہ سارے ریگولیشنز, رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں فارمل ورک انوائرمنٹ کے. ٹھیک ہے, جبکہ انفارمل ورک انوائرمنٹ فارمل ورک انوائرمنٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ انفارمل ورک انوائرمنٹ میں زیادہ تر لو اسکلڈ لیبر کو رکھا جاتا ہے. وہ لوگ جو کہ مجبوری کے تحت کام کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ اتنے اسکلڈ نہیں ہوتے کہ ان کو فارمل ورک میں کام, فارمل انوائرمنٹ میں کام مل رہا ہو. انمپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ, تو ان لوگوں کو انفارمل ورک انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے, جس کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, اورینٹیشن, سپرویژن چاہیے ہوتی ہے. ارریگولر آورز ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 8 سے 5 بیٹھنا ہے, 9 سے 5 بیٹھنا ہے. آپ کے ارریگولر آورز ہو سکتے ہیں, آپ نے رات دیر تک بھی بیٹھنا ہو سکتا ہے, آپ نے کسی دن ایک جگہ پہ جانا ہے, کسی دن دوسری جگہ پہ جانا ہے. آپ کی امپلائی بینیفٹس یا اپرچونیٹیز کم ہوتے ہیں, بونس کم ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں انفارمل ورک انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں. Informal working situation might include someone taking a part-time job, for example, as a waiter or a waitress during evenings or weekends. جیسے میں آپ یہاں پہ تو یہ ٹرینڈ کم ہے. میں جب ایمسٹرڈیم میں تھی, میری بلڈنگ میں بہت ساری لوگ ایسے رہتے تھے جو کہ ویکینڈس پہ ریسٹورینٹ میں کام کرتے تھے ایز اے ویٹر اور ویٹریس, تاکہ ان کی ایک پارٹ ٹائم انکم ہو جائے پاکٹ منی کے لیے. یا ٹیلی مارکیٹر, شام کو آپ یا گھر سے آپ ٹیلی مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں. یا کچھ لوگ ایگریکلچرل سیٹنگ میں جب فصل کاٹنے کا وقت آیا ہے تو وہ تب کام کرتے, تو ان کو لوگ بلا لیتے ہیں کہ آپ ہماری فصل کاٹنے میں ہیلپ کر دیں, اور ان کو ایکسٹرا پیسے کچھ مل جاتے ہیں. یا کسی کے گھر دعوت ہو تو برتن دھو دیتے ہیں جا کے, ہے نا. تو دیٹ از ورک, بٹ انفارمل ورک. Some informal working situations can be lucrative, such as ایسے لوگ جو کہ ایز کنسلٹنٹس کام کرتے ہیں یا کانٹریکٹ بیسس پہ کام کرتے ہیں, آورلی ریٹ ہوتا ہے, گھر سے کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انفارمل ورک ہمیشہ ایکسپلائٹیو ہو یا ہمیشہ کم پیسے ہی دے رہا ہو یا ایکسپلائٹ کر رہا ہو لیبر کو. انفارمل ورک بہت اٹریکٹیو بھی ہو سکتا ہے سم ٹائمس, بٹ دیٹ از فار ہائی اسکلڈ پیپل. جو لو اسکلڈ پیپل ہیں, جو غریب لوگ ہیں یا جن کے پاس اسکل کم ہے, تعلیم کم ہے, ان کے لیے جو انفارمل کام ہے دیٹ از ایکسپلائٹیو. اکثر ان کو ایکسپلائٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
وہ لوگ جن کے لیے انفارمل ورک ایز اے پارٹ ٹائم کام ہے یا ڈوئل انکم ہے کہ آپ دن کو ایک فل ٹائم فارمل جاب کرتے ہیں اور شام کو یا ویکینڈس پہ آپ ایک ڈوئل انکم کے لیے ایکسٹرا پاکٹ منی کے لیے ہالیڈے کے لیے بچوں کی فیس دینے کے لیے آپ ایکسٹرا پارٹ ٹائم کام لے لیتے ہیں انفارمل, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ وہ لوگ جو ضرورت کے تحت اپنی بیسک فرسٹ انکم کے لیے انفارمل کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اکثر ایکسپلائٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کلیئر؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. اینی کوشچنز, اینی کمنٹس؟ نو میم. آپ کے خیال میں لوگ کیوں انفارمل ma'am. ورک میں جاتے ہیں؟ وائی وڈ یو ڈو این انفارمل ورک؟ مجبوری, کیونکہ میم ان کو جابس ایزیلی نہیں ملتی میم جس ضرورت کے طرح سے وہ تحت. کرنا چاہتے ہیں. اوکے, مجبوری میں, ضرورت کے تحت, جاب ایزیلی نہیں ملتی, اور اسکلز کم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سیکنڈ ٹائم کام کرتے ہیں. ٹھیک, میم اور کچھ؟ انٹرسٹ کی وجہ سے. انٹرسٹ؟ ایکسپیرئنس کی. میم انٹرسٹ کی وجہ سے, شوق. شوق, انفارمل کام کرنے کا شوق, جیسے کہ میم لائک اگر کسی کو بیکنگ کا شوق ہے, اگر وہ اپنا کوئی آن لائن بزنس اس طرح اسٹارٹ اپ کرتا ہے تو یہ ایز اے اپنا شوق وہ اپنے بیکنگ کو جاب کے طور پہ یوز کر رہا ہے. سیلف امپلائمنٹ اور انفارمل امپلائمنٹ میں فرق ہے. یہ جو جیسے کسی کا بیکنگ کا اپنا بزنس ہے, دیٹ از انفارمل بٹ اسٹل سیلف امپلائمنٹ, جس میں آپ اپنا کام خود کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو امپلائی کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرتی ہوں, یہ میرا بزنس ہے, دیٹ از سیلف امپلائمنٹ. لیکن اسی بیکری کے بزنس میں اگر آپ اور لوگوں کو رکھتے ہیں, یا اگر آپ کسی اور کے بیکنگ یا کسی بھی چیز کے بزنس میں ایز این امپلائی کام کرتے ہیں, تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. تو آپ فارمل یا انفارمل ہو سکتے ہیں. بیکنگ کا بزنس ضروری نہیں ہے کہ انفارمل ہو. بہت ساری کمپنیز, فار ایگزامپل بیکریز ہیں, بہت ساری تہذیب بیکرز ہے, راحت بیکرز ہے, بریڈ اینڈ بٹر ہے. ڈو یو تھنک دے آر انفارمل؟ دے آر ناٹ. وہ رجسٹرڈ ہیں, ان کا نام ہے, ٹریڈ مارک ہے, ان کی لوکیشن ہے, ایڈریس ہے, وہ فارمل ہیں اور وہ فارملی لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ بیکنگ کا بزنس, کسی کو بیکنگ کا بزنس کرنے کا شوق ہے تو وہ انفارمل کا امپلائمنٹ میں ہی جائے گا. اگر چھوٹا سا بزنس ہے تو دیٹ از سیلف امپلائمنٹ. سیلف امپلائمنٹ از ڈفرنٹ دین انفارمل امپلائمنٹ. ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ Yes, ma'am. یس میم. میں اپنی بیکری اسٹارٹ کر دوں, یا میری بہن کی ایکچولی بیکری ہے آن لائن, تو اس کی جو بیکری ہے, اس کا جو فیس بک پیج ہے, اور وہ بیکری کا بیکنگ کا کام کرتی ہے, شی از سیلف امپلائڈ, شی از اے سیلف امپلائڈ پرسن. یعنی اس کو کسی اور کے بزنس میں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی اور ادارے میں کام نہیں کرتی, وہ خود اپنا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از سیلف امپلائمنٹ. اس کے اپنے سیلف کریٹڈ رولز ہیں, دیٹ از انفارمل, بٹ اس نے کسی کو جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل وہ مجھے ایز این اسسٹنٹ اپنی بیکری میں رکھتی ہے, then I am not self-employed. I am informally employed in her business. ٹھیک, وہ مالک ہے نا, تو she is self-employed. وہ آپ کو اگر نوکری پہ رکھتی ہے تو you will be informally employed in her business. Do you get the difference between formal, informal and self-employment? یس میم. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے ابھی بھی بتا دیں. نو میم. کیا کنفیوژن؟ کون بولا؟ ہے کہہ کے چپ ہو گیا, کون بولا؟ میں نے غلط سنا؟ جس کو کنفیوژن ہے وہ مجھے پہلے بتائے کہ کیا کنفیوژن ہے, پھر اس کو کلیئر کرتے ہیں. ادروائز آئی جسٹ سم اپ ایک لاسٹ دفعہ, پھر ہم آگے جاتے ہیں. فارمل ورک وہ ہوتا ہے جو کہ ایک فارملی رجسٹرڈ ڈاکیومنٹڈ ادارے میں, کمپنی میں, آرگنائزیشن میں ہو. جیسے فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے,
ادھر میں نوکری کرتی ہوں, دیٹ از اے فارمل امپلائمنٹ. میرے پاس کانٹریکٹ ہے, اگریمنٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے ورکنگ آورس کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے کپڑے پہننے ہیں, کیسے نہیں پہننے, مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسی بات کرنی ہے اور کیسی نہیں کرنی. There are several rules and regulations that I have to abide by کیونکہ میں اس ادارے میں formally employed ہوں. ٹھیک ہے, that is one story, that is formal employment یا formal work. آپ کے گھر میں اگر کوئی صفائی میں ہیلپ کرنے آتا ہے تو دیٹ از انفارمل امپلائمنٹ. ٹھیک ہے, ان کا کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے, وہ ٹائمنگ اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں کہ میں 11 بجے آؤں گی, اور 11 بجے کہہ کے وہ کبھی 12 بجے بھی آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پچھلے گھر میں زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اس لیے لیٹ آئے, یا کوئی مسئلہ تھا, یا آج جلدی جانا ہے کیونکہ اگلے گھر میں کپڑے دھونے. ٹھیک ہے, ان کے اپنے سیلف کریٹڈ یا سیلف اگریڈ ورکنگ آورس ہیں جو کہ وہ آپ سے ڈسکشن کر کے اگری کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ان کے ریٹس یا ان کے جو پیسے آپ سیلری دیتے ہیں دیٹ از آلسو سیلف اگریڈ. آپ اور وہ اگری کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں ہوتا, کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا, کچھ ایسا لکھا نہیں ہوتا آپ نے کہ میں تمہیں 2 مہینے کا نوٹس دوں گی نکالنے سے پہلے. وہ ایک آج ہی وہ کہے کہ میں نے اگلے مہینے میری شادی ہے, پرسوں میری شادی ہے, میں نے اس کے بعد کام نہیں کرنا, تو آپ اس کو پکڑ نہیں کر سکتے, آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کہیں کہ میں گھر چینج کر رہی ہوں, مجھے نئی صفائی کرانی, یا میں نئی کام والی رکھ رہی ہوں, تم ٹھیک نہیں کرتی, تو آپ کو وہ چیلنج نہیں کر سکتی کہ آپ نے 1 مہینہ پہلے نوٹس کیوں نہیں دیا. دیٹ از انفارمل امپلائمنٹ. ورکنگ آورس فلیکسیبل ہوتے ہیں, فیور بینیفٹس ہوتے ہیں, فیور لیسر جاب سیکورٹی ہوتی ہے. اور سیلف امپلائمنٹ تیسری چیز ہے جو کہ فار ایگزامپل میں اپنا کوئی بزنس شروع کر لوں, اپنا میں بائی اینڈ سیل کا کام کرتی ہوں, اپنے میں میک اپ کی آئٹم سیل کرتی ہوں, اپنا میں نے بیوٹی پارلر بنا لیا, اپنی میں نے بیکری بنا لیا, ٹیوشن سینٹر بنا لیا, دیٹ از سیلف امپلائمنٹ. ٹھیک ہے, یعنی میں اپنی مرضی سے اپنے روز میں کام کرتی ہوں, اور مجھے کسی کو نہ میں آنسریبل ہوں, نہ مجھ سے کوئی سوال کر سکتا. یہ تینوں چیزیں سمجھ آ گئی؟ Yes, ma'am. یس میم. انٹرنشپ کون سا ورک ہے؟ انٹرنشپ یوزلی وہ فارمل اداروں میں ہی ہوتی ہے. اگر وہ ایک رجسٹرڈ فارمل آرگنائزیشن ہے, وہ آپ کو ایز این انٹرن کانٹریکٹ دیتے ہیں, آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں ایز این انٹرن کام کر سکتے ہیں, اتنے ہفتے کے لیے آپ کام کریں گے, ہم آپ کو پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے, آپ کی ٹائمنگ ورکنگ آورس یہ ہوں گے, اور آپ کا کام یہ ہوگا. اگر وہ آپ کو اس طرح کا ڈاکیومنٹ دیتے ہیں ریٹن, تو دیٹ از فارمل. اگر آپ کو جیسے انٹرنشپ کو اردو میں, یا انٹرنشپ کا جو لوکل ترجمہ ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب انٹرنشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ جیسے ٹی وی میں دکھاتے ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ کوئی بچہ میٹرک میں فیل ہو گیا, 9 میں فیل ہو گیا, اس کے ابو اس کو لے کے جا کے مکینک کی دکان پہ بٹھا دیتے تھے کہ یہ اس کو کام سکھا دو. دیٹ از انٹرنشپ. اب اگر تو آپ مکینک کی دکان پہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کانٹریکٹ نہیں دے رہا, کوئی ورکنگ آورس نہیں, آپ نے صبح سے شام تک بیٹھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے, اور جو چھوٹے موٹے کام وہ کہے گا وہ کرنے ہیں, تو دیٹ از انفارمل. اگر آپ کسی رجسٹرڈ ادارے میں کر رہے ہیں تو دیٹ از فارمل. ٹھیک ہے, Okay, ma'am. اوکے. اب ہم اگلے کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں which is ہاں یہ ہم ڈسکس کر چکے ریزنس فار انفارمل ورک. لوگ کیوں انفارمل کام کرتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے کہا تھا مجبوری بھی. وٹ کائنڈ آف مجبوری؟ آپ لوگوں نے بتایا کہ اسکل کم ہونے کی وجہ سے, کوئی اور نوکری نہ ہونے کی وجہ سے, پیسوں کی ضرورت ہونے کی وجہ سے, اور آپ نے کہا مجبوری کی وجہ سے. یہاں پہ لکھا ہے employers like informal working situations. اگر میں امپلائر ہوں تو مجھے زیادہ فائدہ اسی چیز میں ہوگا کہ میں انفارملی کسی رکھوں, پیسے بھی کم دینے پڑیں گے کیونکہ وہ مجبوری کے تحت کام کر رہا ہوگا. اس کو میں تھوڑا غصے سے کہوں گی تو وہ شام تک بھی بیٹھ جائے گا, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ میں اس کو کل ہی نوکری سے نکال دوں گی یا پیسے نہیں دوں گی یا کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے امپلائرز جو ہیں دے لائک انفارمل ورکنگ سچویشنز. لیکن لوگوں کے لیے, ورکرز کے لیے انفارمل ورک جو ہے وہ ایکسپلائٹیٹیو ہوتا ہے.
کیونکہ اس میں سیکیورٹی کم ہوتی ہے. پھر بھی لوگ انفارمل ورک کی طرف جاتے ہیں. یہ اس کے بعد جو میں آپ کو ریڈنگ پڑھاؤں گی اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون لوگ انفارمل کام کی طرف زیادہ جاتے ہیں. کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں میرے پاس. لوگ انفارمل کام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہی جو آپ نے بتایا کہ اس میں وہ فلیکسیبل آورز میں کام کر سکتے ہیں، اپنی تھوڑے گھنٹے یا اپنی مرضی کے گھنٹے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ فریڈم اور فلیکسیبلٹی ٹو پرسو ملٹیپل انٹرسٹ، جیسے کہ آپ کو صرف اپنے روٹین کے خرچے پاکٹ منی کے لیے آپ کو صرف پیسے چاہیے، ادروائز آپ میوزک بنانا چاہتے ہیں یا آپ پینٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ پارٹ ٹائم انفارمل ورک کریں گے اور باقی ٹائم اپنی ہابی یا انٹرسٹ پرسو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ لوگ اپنے ایکسٹرا بلز پے کرنے کے لیے، پاکٹ منی کے لیے یا جو ریزنز آپ نے بتایا ان ریزنز کے لیے انفارمل ورک کی طرف جاتے ہیں. میم جی میم یوٹیوبرز فارمل ہوں گے کہ انفارمل؟ یوٹیوبر سیلف امپلائڈ ہوں گے. وہ یوٹیوبرس کو کوئی امپلائی تو نہیں کرتا نا. یوٹیوبرس کہیں نوکری تو نہیں، اگر وہ یوٹیوب کے پاس نوکری نہیں کرتے، وہ اپنا اکاؤنٹ بنا کے اپنا کریٹ کرتے ہیں چیز، اپنا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. تو دے آر سیلف امپلائڈ. اوکے میم. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل سجل کا یوٹیوب چینل ہے تو شی از سیلف امپلائڈ. اس کو یوٹیوب والے پوچھتے نہیں ہیں کہ تم نے آج 9 بجے ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کی. دے ڈونٹ آسک. یا تم نے کم ویڈیوز کیوں بنائی ہے اس مہینے میں. دے ڈونٹ آسک. یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس ٹائم ویڈیو بنائے اور کس ٹائم نہ بنائے یا کتنی ویڈیوز بنائے. رائٹ. تو دیٹ از سیلف امپلائمنٹ. وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے. امپلائمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں، کسی اور کے بزنس یا ادارے میں آپ نوکری کرتے ہیں. دیٹ از امپلائمنٹ. ٹھیک ہے. اب آگے کچھ ایگزامپلس ہیں. ڈے لیبر جو دہاڑی دار کام ہوتے ہیں، دہاڑی دار مزدور ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے اس بارے میں؟ یس میم. یس میم. تو یس آپ میم. کا گھر تھوڑا سا ٹوٹ گیا، آپ کے گھر کی ٹائلس خراب ہو گئی تو آپ ڈے لیبر کو بلا کے اس کو ٹھیک کروا لیں گے. دیٹ از انفارمل ورک. آج آپ نے بلایا، کل کوئی اور بلائے گا، پرسوں کوئی اور بلائے گا، ترسوں شاید کوئی بھی نہ بلائے تو بھی دے شوڈ ہیو اتنے پیسے کہ وہ ترسوں کھانا کھا سکے. ٹھیک ہے. دیٹ از ڈے لیبر اینڈ دیٹ از دا پرابلمس ایسوسیٹیڈ ود ڈے لیبر کہ جو کہ انکم کی گارنٹی نہیں ہوتی. جس دن کام ملا تو ملا، جس دن نہیں ملا تو نہیں ملا. دیٹ از این ایگزامپل آف انفارمل ورک. اسی طرح ٹیمپریری ورکرز یا سیزنل ورکرز ہوتے ہیں. گندم کی کٹائی کا وقت جو ہے وہ اس ٹائم جا کے وہاں پہ کام کر لیں گے تو وہ، یا پھر کسائی جو عید کے سیزن میں کام کرتے ہیں تو کوئی کسائی ہے تو ان کو اس ٹائم زیادہ کام مل رہا ہوتا ہے تو دیٹ از سیزنل ورک. ان کو اگلے سیزن پھر کام ملے گا لیکن باقی سیزنز میں ان کو کام کم ملے گا. رائٹ. یس میم. ٹھیک. اچھا جی. بلیک مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو سنا ہوگا. سین میں کام کرنا. کس میں؟ میم الیگل کام کرنا کچھ ایسے. یا میم انلیگل کام. انلیگلی پروڈکٹس جو بیچتے ہیں. تو انفارمل اسمگلنگ وغیرہ کا. اسمگلنگ وغیرہ. رائٹ. کبھی کبھی انفارمل کام کو انلیگل کام بھی سمجھا جاتا ہے یا اس کو بلیک مارکیٹ سے ایسوسیٹ بھی کیا جاتا ہے جو اور اس کو انڈر گراؤنڈ اکانومی بھی کہا جاتا ہے. لوگ انفارمل کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے. فار ایگزامپل بہت سارے آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ کمرشل پراپرٹیز، کمرشل پراپرٹی بنانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے نا. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے گھروں میں پارلرز بنائے ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں نے باہر بورڈ لگایا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے بہت چھوٹا سا بورڈ لگایا ہوتا ہے یا وہ صرف پیمفلیٹس بھیجتے ہیں، گیٹ کے نیچے سے ڈال دیتے ہیں. جب ان کے پاس جاؤ تو بورڈ نہیں لگا ہوتا. وہ کیوں نہیں لگا ہوتا؟ اس لیے نہیں لگا ہوتا کیونکہ
کمرشل پراپرٹی جو ہے یا اگر آپ کوئی کمرشل کام کرتے ہیں ریزیڈینشیل ایریا میں تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس ایک تو اجازت لینی ہوتی ہے اور دوسرا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. آفیسز جو ہوتے ہیں ان کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے, گھروں کو نہیں کرنا ہوتا. ڈو یو نو دیٹ؟ اگر میں اپنے گھر میں ایک آفس بناتی ہوں تو مجھے اس آفس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے حکومت کو, جبکہ اگر میں اپنا بیڈ روم بناتی ہوں تو نہیں کرنا ہوتا. کسی کو پتہ ہے اس بارے میں؟ یس میم ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے. میم کچھ سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ڈبل پورشن آپ بنا سکتے ہو لیکن ٹرپل سٹوری آپ گھر کی نہیں بنا سکتے کیونکہ ٹرپل بنانے کی اجازت نہیں ہوتی. جی سمجھ. But how is it relevant? میم ایسی وجہ سے آپ نے کہا نا کہ اپنے گھر میں پارلر یا آفس نہیں کھول سکتے کیونکہ وہ نہیں نہیں کمرشل ایریا ہوتا ہے تو اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے, تو اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ گھروں میں بھی کچھ جگہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے. بنا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ باہر بورڈ نہیں لگاتے, اور وہ بورڈ اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, تو وہ ہلکا چھوٹا سا بورڈ لگا دیتے ہیں یا چھوٹا سا بھی نہیں لگاتے. اسی طرح آپ نے کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں نیچے کلینک بنایا ہوتا ہے, باہر ایک روم میں 2 رومز میں کلینک بنایا ہوتا ہے کچھ ڈاکٹرز نے. اب اگر وہ اس کو ایکچولی ایز اے کلینک رجسٹر کرائیں یا اناؤنس کریں کہ یہ کلینک ہے, اس کو اس کا اشتہار لگائیں کہ یہ کلینک ہے, تو ان کو ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے. اس لیے وہ چھوٹا سا بورڈ لگاتے ہیں کہ یہ کلینک ہے, یا چھوٹا سا بھی نہیں لگاتے. وہ صرف ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو اپنے کلائنٹس کو بلاتے ہیں. وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے یا وہ کم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, وہ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں. دیٹ از وائی دس از این انڈر گراؤنڈ اکانومی. جب آپ کسی پیسے پہ ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے تو وہ پیسہ آپ کا جو ہوتا ہے دیٹ از بلیک منی, کیونکہ وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتا, وہ آپ نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے. جو پیسہ آپ ڈکلیئر کرتے ہیں اس پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں. تو انفارمل کام لوگ اس لیے کرتے ہیں اور انفارمل امپلائیز کو رکھتے ہیں ایسے کام میں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کام انلیگل ہو. بیوٹی پارلر, اکیڈمی یا کلینک دیٹ از ناٹ انلیگل کام, بالکل لیگل کام ہے, پر وہ اس کو انفارمل رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیسے بچا سکیں, ان کو ٹیکس نہ دینا پڑے, اور اس لیے اس کو انڈر گراؤنڈ اکانومی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے میم جی. میم سنیما ٹکٹس جو سستے میں لے کے زیادہ پیسوں پہ جو بیچتے ہیں. ہاں دیٹ از آلسو بلیک منی. یا بٹ دیٹس اے گڈ, اچھا انکم کا ماڈل ہے, لوگ خرید بھی لیتے ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں ڈویژن آف لیبر کی طرف. اب ہم نے دیکھ لیا کہ کام کیا ہوتا ہے. پلس ون نوٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک ہیئر از, کام ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو جس سے پیسے مل رہے. یہ تو ہم فارمل اور انفارمل امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن صرف وہی تو کام نہیں ہوتا, آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں. پڑھنا از آلسو کام, گھر کے کام کرنا از آلسو کام, ٹیکسی چلانا از آلسو کام, پڑھانا از آلسو کام. یہ سارے کام ہیں. کچھ کاموں کے پیسے ملتے ہیں, کچھ کاموں کے پیسے نہیں ملتے. کچھ لوگ والنٹیئر ورک بھی کرتے ہیں, جیسے ہفتہ صفائی آپ کے محلے میں منایا جا رہا ہو تو آپ جا کے وہاں سے تھوڑا سا گند اٹھا لیں, جھاڑو مار دیں گلی میں. دیٹ از کام. آپ کو اس کام کے پیسے نہیں ملتے تو آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا ملتا ہے اس کے بدلے میں؟ میم آپ پھر نے سے پوچھیں پلیز. کہ نوشائدہ, اگر یونیورسٹی میں ہفتہ صفائی منایا جا رہا ہو, آپ ہاسٹل میں رہتی ہو اور یہ آپشنل ہو کہ آپ لوگ صفائی کریں لان میں آ کے یا نہ کریں, تو آپ کرو گی یا نہیں؟ نہیں کروں گی میں. کیوں؟ ویری بیڈ. کیوں نہیں کرو گی؟
میم میں اپنا فائدہ دیکھوں گی کہ دوسری لڑکیاں جا رہی ہے تو میں کیوں جاؤں, میں بیٹھوں اپنے لیے. اچھا, اور اگر وہ آپ کو کہیں کہ وہ آپ کو اس کے 500 روپیز دیں گے تو کرو گی؟ یس میم تب جاؤں. ہاں تب کرو گی. تو کچھ لوگ, ٹھیک ہے, کچھ لوگ یا کچھ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے بدلے میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں, انسینٹیو چاہیے ہوتا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. لیکن ضروری پیسوں کو کہتے ہیں مانیٹری انسینٹیو. مشاہدہ کو 500 روپے دو تو وہ صفائی کر دے گی, لیکن اگر اس کو میم فری پیسے میں نہیں ملیں ریکویسٹ, گے لیکن ثواب تو ملے گا نا. ہاں, اور نمرا جو ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ ہم آپ کو 500 روپے بھی نہیں دے رہے لیکن آپ کی یونیورسٹی ہے, آپ اس کو تھوڑا سا صاف کرنے میں ہیلپ کرو, تو وہ کر دے گی ثواب کے لیے. میم رائٹ, سواب کے ساتھ ساتھ ہمیں صاف ستھری جگہ بھی مل جائے گی, پھر وہاں بیٹھنے میں بھی ہمیں سکون ملے گا. بالکل. اقرا بھی کر دے گی کیونکہ اس کو ثواب کے ساتھ ساتھ سکون ملے گا, ذہنی سکون ملے گا, سیٹسفیکشن ملے گی, ایک صاف جگہ پہ وہ پڑھنے آئے گی تو اس کو اچھا لگے گا. تو یہ لیکن میم ڈفرینٹ موٹیویشن ہے. جی اریج. لیکن میم ساری تو نہیں ہم کر سکتے, اب گند ڈالنے والے اتنے زیادہ ہوں گے, ہم اپنے تحت خود گند نہیں ڈالیں گے اور اپنی کلاس صاف رکھیں گے, باقی پوری یونیورسٹی کو تو نہیں کر سکتے. آپ سے ہم پوری یونیورسٹی صاف کروا بھی نہیں رہے, آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ کر دو جو تھوڑی بہت کر سکتی ہو. اپنا پارٹ تو کر سکتے ہیں. دو کام کرنے ہیں, ایک تو آپ نے گند نہیں پھینکنا, اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جا رہے ہو رستے میں آپ کو کوئی ریپر نظر آ گیا, اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دینا. صرف یہ دو کام, یہ تھوڑی کہ جھاڑو لے کے پوری یونیورسٹی میں گھومو. جو شاہدہ یہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کو اس چیز کے پیسے نہیں مل رہے. اقرا کر دے گی کیونکہ اس کو ثواب ملے گا, نہیں, نمرا کر دے گی کیونکہ ثواب ملے گا, اور اقرا بھی کر دے گی کیونکہ اس کو ثواب بھی ملے گا, پلس اس کو اچھا بھی فیل ہوگا کہ وہ ایک صاف جگہ پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کام میم کرنے کے, ایکسپیرئنس بھی تو ہوگا. ہاں بالکل, صفائی کا ایکسپیرئنس بھی ہو جائے گا. میم ابھی بھی میم جی ابھی الشبا, نوٹیفکیشن بھی آ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے. بالکل وہی نوٹیفیکیشن پڑھ کے میں نے بھی میم وہی یہ کیا نوٹیفیکیشن پڑھا. نوٹیفیکیشن ہے؟ یہی نوٹیفیکیشن آیا کہ 500 روپے جرمانہ لگے گا. تو شاید 500 روپے مل رہے تو کیا ہے, اگر آپ نے گند پھینکا, آپ گند پھینکتے ہوئے کسی نے دیکھا آپ کو, تو آپ کو جرمانہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو کام کرنے کے ڈفرینٹ موٹیویشنز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں. ہم نے یاد ہے جنڈر یوتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پڑھا تھا انٹرنسک ایکسٹرینسک موٹیویشنز. ایک موٹیویشن آپ کے اندر سے آتی ہے, ایک موٹیویشن آپ کو باہر کی لالچ دے کے دی جا سکتی ہے. جیسے مشاہدہ کو اگر ہم ایکسٹرنسک موٹیویشن دیں کہ ہم تمہیں 500 روپے دیں گے, تم صفائی کر دو, تو وہ کر لے گی. جبکہ نمرا اور ایمن اور اریج کے اندر انٹرنسک موٹیویشن ہے, چاہے وہ ثواب ہو چاہے وہ سیٹسفیکشن ہو, کہ ہمیں ایک صاف جگہ میں رہنا ہے. ڈفرینٹ, ہمیں ہمیشہ کام کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. کچھ کام پیسے کے لیے ہم کرتے ہیں, کچھ کام ہم سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں, کچھ کام ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں, کچھ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آج ہم کسی کی ہیلپ کریں گے تو شاید کل ہماری کوئی ہیلپ کر دے گا. رائٹ, تو ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں کام کرنے کے. اور کام اسی لیے ڈیڈیوسنگ فرام دس ڈسکشن, کام صرف وہ نہیں ہوتا جس سے پیسے ملے, کام ان پیڈ بھی ہوتا ہے. آگے ہم آتے ہیں ڈویژن آف لیبر کی طرف, جو آپ نے پہلے بتایا کہ کون کیا کام کرے گا. فیملیز میں ہر شخص کو, فیملی میں, سوسائٹی میں, یونیورسٹی میں, کلاس میں, دوستوں کے گروپس میں, ہر شخص کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے, اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے, اپنا اپنا کام ہوتا ہے. ایون آپ اگر ڈائریکٹلی کوئی پیسے جنریٹ کرنے والا کام نہ بھی کر رہے ہو تو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. ریپروڈکشن از آلسو اے کام. بچے پیدا کرنا, بچوں کو سوشلائز کرنا, بچوں کی تربیت کرنا از آلسو اے کام. These domestic activities require labor, اس میں محنت لگتی ہے. ٹھیک ہے, اور the total amount of time and effort put into feeding, clothing and caring for family members rivals that spent in all other forms of work. جو میں آپ کو بتائی تھی کہ وہ خواتین جو کہتی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے, گھر میں ہی ہوتے ہیں, ان کا کام باقی ہر طرح کے کام سے زیادہ ہوتا ہے. Because they start before everybody else and they end after everybody else. تو ان کا ورک ڈے بھی لمبا ہوتا ہے, ان کو
ویکینڈ پہ چھٹی بھی نہیں ہوتی. ایوری ہوم از اے کمبینیشن آف ہوٹل, ریسٹورینٹ, لانڈری. ہر گھر میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. کھانا بھی چاہیے, سونا بھی ہے, لانڈری بھی کرنی ہے, صفائی بھی کرنی ہے, بچے بھی دیکھنے ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی کرنا ہے. یہ سارا کچھ فیملی ان سب چیزوں کا کمبینیشن ہوتی ہے. تو کیا ایک شخص یہ سارا کام کرتا ہے؟ No, ma'am. No, sometimes, but many times no. کام ڈیوائڈیڈ ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں. ڈویژن آف ورک کس بیسس پہ ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی اپنے اپنے گھر میں کیا ڈیوٹیز ہیں؟ صفائی کرنا, کھانا بنانا. صفائی کرنا, برتن دھونا. اسی لیے آپ کو ہاسٹل میں آنے کی جلدی تھی, ہے نا؟ اچھا, صفائی کرنا, برتن دھونا, کھانا بنانا. اور یہ کیسے پتا چلا کہ یہ کام آپ کرو گی؟ کب؟ لائک who said؟ آپ نے خود والنٹیئر کیا یا آپ کو کسی نے کہا؟ میم اما نے سکھایا. امی نے میم. امی نے کہا کہ کل سے تم صفائی کرو گی. اس سے پہلے Yes. کون کرتا تھا؟ امی کرتی تھی. خود کرتی ہوں. امی خود کرتی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ تم کرو گی. انہیں کیسے پتا چلا کہ آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے, آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ صفائی کر سکتے ہو؟ What did she see in you? ایج؟ کیسے پتا چلا ایک دن اچانک کہ اب سے امی صفائی نہیں کریں گی, آپ کریں گی؟ واز ایج اے فیکٹر؟ آپ کی عمر کہ اب آپ بڑی ہو گئی ہو؟ یس میم. واز یور جینڈر اے فیکٹر؟ کیا آپ لڑکی ہو؟ میم آئی گیس جینڈر. میم اس لیے بھی کہ ہم لڑکیاں اور اب بڑی ہو گئی ہیں, اب ہمیں کام کرنا چاہیے. سو ایج سے پتا چلا, جینڈر سے پتا چلا, اور کوئی پریویس ایکسپیرئنس تھا یا کس طرح؟ کیونکہ یقیناً آپ کی جینڈر کے بھی اور لوگ ہوں گے آپ کے گھر میں, اور آپ کی ایج سے بڑے یا چھوٹے لوگ بھی ہوں گے. تو یہ ایج اور جینڈر کا ایک انٹرمکس تھا جس سے پتا چلا کہ یہ والا کام آپ کے لیے سوٹیبل ہے. صفائی آپ کر سکتی ہو, برتن آپ دھو سکتی ہو, کھانا آپ بنا سکتی ہو, باہر سے سبزی لانے کی ڈیوٹی آپ میں سے کسی کی ہے؟ میم No, ma'am. دھنیا پودینا لڑکی لا کے دیتے ہیں. دھنیا پودینہ کون لا کے دیتا ہے؟ یہ تو بوائز کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا. ہاں, تو یہ کیسے پتا چلا؟ جو ہم ڈویژن آف لیبر کی بات کر رہے ہیں, تو اگر آپ کا بھائی دھنیا پودینہ لے کے آتا ہے تو اس کی ایج اور جینڈر کا انٹر پلے ہے, انٹر مکس ہے, جس سے آپ کے پیرنٹس کو پتا لگا کہ یہ سبزی خریدنے کے لیے یہ ٹھیک ہے, کھانا بنانے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ. اس کے لیے یہ والا کام ہم دے دیتے ہیں نمرا کو, اور سبزی لانے کا کام ہم دے دیتے ہیں اس کے بھائی کو, ہے نا؟ یا آپ کی ایج اور جینڈر کا انٹر پلے ہوتا ہے. تو جب ہم ڈویژن آف لیبر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے نے جینڈر ڈویژن آف لیبر کریٹ کیا ہوا ہے, جس میں ہم نے کچھ کام جیسے کہ بچوں کے ڈائپرس چینج کرنا, ان کو دھونا, صاف کرنا, ان کو فیڈ کروانا, ان کو کھانا کھلانا, وہ ہم نے عورتوں کو کام دے دیا ہے. بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا اب عورتوں کا بھی ہے, پہلے آدمیوں کا تھا, یا بڑی عمر کی عورتوں یا آدمیوں کا ہے. اسی طرح سو ایج اور جینڈر سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کام کرے گا گھر میں. دیٹ از جینڈر ڈویژن آف لیبر. ٹھیک ہے, یہ والا کانسیپٹ سمجھ آ گیا؟ Yes, ma'am. ٹھیک ہے, یس میم. تو یہ تھے بیسک کانسیپٹس ہمارے اس کورس کے, جو ہم یہ وہ ٹرمز تھی جو ہم اکثر اس کورس میں ڈسکس کریں گے. تو اب جب میں جینڈر ڈویژن آف لیبر کی بات کروں گی تو یو ول آلریڈی نو کہ جینڈر ڈویژن آف لیبر سے کیا مراد ہے, یا انفارمل ورک سے کیا مراد ہے, اور فارمل ورک سے کیا مراد ہے, اور سیلف امپلائڈ سے کیا مراد ہے.
ٹھیک ہے, اتنا سمجھ آ گیا؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. اوکے, کمنگ ٹو, یہ میں نے آپ کو ایک بک بھیجی ہے جو کہ ہماری فرسٹ بک ہے اس کورس کی. اس کا نام ہے ویمن ان دا ورک فورس اینڈ انمیٹ پوٹینشیل ان ایشیا اینڈ دا پیسفک. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ورک فورس میں کس طرح کام کر رہی ہیں, کون سی عورتیں کیا کام کر رہی ہیں ایشیا اور پیسیفک میں. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے, اور اس میں سے ہم نے صرف فرسٹ چیپٹر پڑھنا ہے اس ویک میں, جس کا نام ہے انٹروڈکشن اینڈ گلوبل اوور ویو. اس میں ہم کچھ ٹرینڈس پڑھیں گے فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کے, کہ عورتیں کس طرح اور کیا کام کرتی ہیں, اور گیپ پڑھیں گے میل ٹو فیمیل ورک اپرچونیٹیز میں. چھوٹا سا چیپٹر ہے 5-6 پیجز کا, تو دیٹ ول گیو اس اے گڈ انٹروڈکشن آف جو ہم نے اس پورے کورس میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اف یو ہیو اینی کوشچنس اینی کمنٹس تو ہم پہلے وہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس چیپٹر کی طرف آتے ہیں. جی جناب, کچھ ہے یا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں؟ Ma'am, start kar. اوکے, ٹھیک ہے جی. انٹروڈکشن اینڈ گلوبل اوور ویو. اس میں لکھا ہے پیپل اینڈ دیئر ٹیلنٹس آر ٹو آف دا کور ڈرائیورز آف سسٹینیبل لانگ ٹرم اکنامک گروتھ. کسی بھی شہر, کسی بھی فیملی کی, کمیونٹی کی, شہر کی, ڈسٹرکٹ کی, پروونس کی, ملک کی اور پوری دنیا کی اکنامک گروتھ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, لوگ اور ٹیلنٹ. اگر ہمارے پاس لوگ ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے تو بھی اکنامک گروتھ نہیں ہوتی, اور اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن لوگ نہیں ہیں تو بھی اکنامک گروتھ نہیں ہوتی. تو پیپل اور ان کے ٹیلنٹس 2 چیزیں ہیں جس سے ہم اکنامک گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. If half of these talents are underdeveloped or underutilized, the economy will never grow as it could. یہاں پہ کون سے half of this talent کی بات ہو رہی ہے؟ اس سینٹینس کا کیا مطلب ہوا کہ if half of these talents are underdeveloped or underutilized, the economy will never grow as it could. اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں اور ان میں سے 5 لوگوں کو نہ ان کا ٹیلنٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے, نہ ان کا ٹیلنٹ یوز کیا جاتا ہے, تو کیا آپ کے گھر میں اکنامک ریفارم یا اکنامک ترقی ہو سکتی ہے؟ پیسے آ سکتے ہیں زیادہ اتنے جتنے تب آئیں اگر 10 کے 10 لوگ اپنے ٹیلنٹس کو یوز کر رہے ہیں. No. یہ جو ہاف پاپولیشن یا ہاف کی بات ہو رہی ہے, عورتیں جو ہے وہ دنیا کا آلموسٹ ہاف ہے, ایون مور دین ہاف, بٹ اوکے ہاف لکھا ہوا ہے. ہاف آف دیز ٹیلنٹس, تو اگر عورتوں کو, یہ جو ہم ویمن ان دا ورک فورس کی بات کر رہے ہیں, تو عورتوں کو اگر ان کا ٹیلنٹ ایکسپلور کرنے کے لیے, پالش کرنے کے لیے اور اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی یا کوشش نہیں کی جائے گی, اپرچونیٹیز نہیں دی جائیں گی, تو دنیا کی اکانومی اتنی اچھی طرح سے نہیں چل سکتی جتنی اگر عورتیں بھی کنٹریبیوٹ کریں تو چلے. Multiple studies have shown that healthy and educated women are more likely to have healthier and more educated children, creating a positive virtuous cycle for the population. یعنی عورتیں جتنی ہیلدی ہوں گی اور جتنی ایجوکیٹڈ ہوں گی, ان کے بچے بھی ہیلدی اور ایجوکیٹڈ ہوں گے. اب یہ اسٹارٹ کرتے ہیں trends in female labor force participation. The female labor force participation rates vary considerably across the globe, despite some clustering with regions. پوری دنیا میں فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کیا ہے؟ عورتوں کی لیبر فورس میں پارٹیسپیشن, عورتوں کا کام کرنا, بیسیکلی ایسا کام جو کہ جس کے پیسے آتے ہیں. مڈل ایسٹ میں یہ سب سے کم ہے. مڈل ایسٹ کون سا ایریا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی ورلڈ میپ دیکھا ہے؟ Yes, ma'am. تو مڈل ایسٹرن کنٹریز کون سی ہوتی ہیں؟ Saudi Arabia, UAE. یو اے ای, سعودی عربیہ, دبئی, مڈل ایسٹ.
بالکل. بحرین، ایجپٹ، ایران، عراق، اسرائیل، جارڈن، کویت، لیبنان، عمان، پیلسٹائن، قطر، سعودی عربیہ، سیریا، ٹرکی، یہ ساری کنٹریز جو ہیں دس از مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے یا تو مڈل ایسٹ میں عورتوں کی لیبر فورس پارٹیسپیشن پوری دنیا میں سب سے کم ہے. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں. ساؤتھ ایشیا میں سیکنڈ نمبر، تھرڈ نمبر پہ ہے 35%، یعنی 100 میں سے 35 عورتیں جو ہیں وہ لیبر فورس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور ایسٹ ایشیا اور پیسیفک میں سب سے زیادہ ہے 64%. ایسٹ ایشیا میں کون سی کنٹریز ہیں؟ جاپان. جاپان ہے، چائنا ہے، منگولیا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، تائیوان. یہ کنٹریز جو ہیں دیز آر ایسٹ ایشین کنٹریز. یہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے عورتوں کی لیبر فورس پارٹیسپیشن. ٹھیک ہے، اور سب سہارن افریقہ میں سیکنڈ نمبر پہ دیٹ از 61%. ان سارے ڈفرینسز کی باوجود عورتیں بہت زیادہ حد تک اور انکریز ہو رہا ہے ان کی لیبر فورس پارٹیسپیشن وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے عورتیں زیادہ سے زیادہ عورتیں جو ہیں وہ لیبر فورس میں پارٹیسپیٹ کریں. Differences are also stark across economies in Asia and Pacific. اب آپ ان کنٹریز کو دیکھ لو اور ان کی اکانومیز کو دیکھ لو ایکسیپٹ مڈل ایسٹ کیونکہ ان کے پاس تیل نکلتا ہے. وہ سارے کنٹریز جن کے پاس ایسے ذخائر نہیں ہیں جو کہ بیسیکلی لیبر پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو صاف پتہ لگتا ہے چائنا، جاپان، یہ والی کنٹریز زیادہ تیزی سے گرو کیوں کر رہی ہے ان کی اکانومی، کیونکہ ان کی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے. اسی طرح افریقہ میں ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے کیونکہ ان کی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن زیادہ ہے سب سارے افریقہ میں. جبکہ ہمارے ہاں کم ہے، ہم قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ون آف دا ریزن امنگ ادر ریزنس فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کم ہے یا کم ڈاکیومنٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کچھ کنٹریز بتائی ہوئی ہیں. ورلڈ ایوریج جو ہے یہ ریڈ لائن ہے، یعنی یہاں تک پوری دنیا میں اتنی عورتیں 50% عورتیں لیبر فورس پارٹیسپیشن کر رہی ہیں آن این ایوریج. یہ انہوں نے اب کچھ کنٹریز کا بتایا ہوا ہے. آسٹریلیا کا یہ دیکھیں یہ اوپر جا رہا ہے، نیوزی لینڈ کا اوپر جا رہا ہے. وہ کنٹریز جو تیزی سے گرو کر رہی ہیں جن کی اکانومیز، ان سب میں آپ دیکھیں تو یہ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن اوپر جا رہی ہے. نیپال میں 80% آلموسٹ، کمبوڈیا میں 70% نیئرلی. پاکستان یہاں پہ ہے ہی نہیں شاید. میم ہے افغانستان کے یہ ساتھ. رہی یہ پاکستان کو چلتی ہے. اٹس اراؤنڈ 30. افغانستان کا سب سے کم ہے فالوڈ بائی پاکستان سیکنڈ لاسٹ. ٹھیک ہے، تو اور یہ 2013 کے ٹرینڈز ہیں، کچھ کافی پرانے ہو گئے. آئی لک فار دا ریسنٹ ٹرینڈز آلسو، لیکن ایسی ہی کچھ پکچر ہوگی. اور یہ انہوں نے گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس دیا ہوا ہے. جینڈر گیپ انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ کہ عورتوں اور آدمیوں میں کتنا گیپ یا کتنی ان ایکوالٹی ہے بیسڈ آن اکنامک پارٹیسپیشن، ایجوکیشنل اٹینمنٹ، تعلیم، ہیلتھ، سروائیول اور پولیٹیکل انگیجمنٹ. سو پالیٹکس، ہیلتھ، ایجوکیشن اور اکانومی، ان 4 چیزوں میں مردوں اور عورتوں میں کتنا گیپ ہے ان کی پارٹیسپیشن میں. دیٹ از جینڈر گیپ جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے گلوبل جینڈر گیپ بتایا ہے جس میں ایشیا اور پیسیفک جو ہے دیٹ از ریڈ. اس میں دیکھیں گیپ کتنا آگے تک جا رہا ہے. اور اسی طرح یہ 15+ ایجڈ کی فیمیل پاپولیشن جو ہے، یعنی 15 سال سے بڑی خواتین لیبر فورس پارٹیسپیشن کتنی کرتی ہیں پوری دنیا میں اور ڈفرینٹ ریجن میں. یہ انہوں نے بتایا دنیا کی ایوریج اگین یہ 52% ہے. ساؤتھ ایشیا از گرین، یہ سب سے نیچے. ایسٹ ایشیا اینڈ پیسیفک اور یورپ اینڈ سینٹرل ایشیا یہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. سب سے کم
साउथ एशिया है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों के घर में कोई बुजुर्ग औरतें हैं 70+, 75+, आपकी दादी नानी है? ये एक बड़ी यस मैम है ठीक है, ये एक मैं आपको बड़ी मैम इन्फॉर्मल दादू असाइनमेंट दे रही हूँ जिसके नंबर नहीं है, ये सिर्फ डिस्कशन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आई आस्क यू, आप उनसे पूछना कि उनके टाइम में या जब वो लोग जवान थे या बच्चे थे तो वो लोग उनकी फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम क्या था और कौन कौन उसमें कंट्रीब्यूट करता था, कौन कौन काम करता था। क्योंकि ये जो स्टेटिस्टिक्स है अभी आप देखें साउथ एशिया में ये सबसे नीचे है, 35% से भी कम, यानी 100 में से 37 औरतें काम करती हैं लेबर फोर्स में। ये स्टेटिस्टिक्स इतने एक्सेप्टेबल, इजीली एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसी रिसर्च एविडेंस भी मौजूद है जिसमें औरतों की एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बताई गई है। इसके अलावा जैसे अगर मैं आपको अपनी फैमिली का बताऊं, मेरी दादी, मेरे और मेरी फुप्पो वगैरह, वो लोग काम करते थे खेतों में भी। जब वो एग्रीकल्चर में थे, जब वो लोग शहर में आ गए तो वो सारे लोग मिल के समोसे बनाते थे। मेरे दादा जो है वो समोसे बेचते थे, तो वो समोसे बनाता कौन था? मेरी दादी बनाती थी, मेरी फुप्पो बनाती थी, 2-3, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो गिनने में आएगी या जो डॉक्यूमेंट में आएगी वो मेरे दादा की आएगी क्योंकि वो बेचते थे और उनके हाथ में पैसे आते थे। जबकि 3 औरतें जो कि मिल के वो बना रही है सारे, वो उसका बैटर, वो उसकी समोसा पट्टी बनाएंगी, आलू बनाएंगी, जो भी फिलिंग करनी है वो बनाएंगी, और तीसरी बंदी सुबह 5 बजे उठ के उसको फ्राई करना शुरू करेगी। वो सारी चीज़ें जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में नहीं आएगी क्योंकि उस चीज़ के उनको पैसे नहीं मिल रहे। तो साउथ एशिया में एक तो उसको डॉक्यूमेंट करने का ट्रेंड कम है, या डॉक्यूमेंटेशन, ये जो जिस तरह से इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक बिकॉज आई डोंट अग्री कि साउथ एशिया में 100 में से, जहाँ पे इतनी गुर्बत है वहाँ पे 100 में से सिर्फ 35 औरतें काम करती हैं। बट और ये देखो 2013 में तो ये नीचे ही आ गया बिल्कुल, आई थिंक 30 पे टच हो रहा है। तो दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। ऑल्सो आप अपने घरों में इस बारे में पूछें, इस बारे में बात करें कि वो लोग किस तरह से, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता था। मैं अभी भी अपनी दादी से पूछूं, बल्कि मेरी दादी जो है शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी कि मैं जॉब करती हूँ, तो वो मुझे यही कहती है कि वो ज़माना अच्छा था और अपने घरों में रहती थी, आदमी काम करते थे, और फिर मैं उनको के कमाने वाले आदमी होते थे, आदमी कमा के लाते थे, औरतें बैठती थी। और उनको अभी भी ये रियलाइजेशन बार बार करवानी पड़ती है, कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं था कि औरतें बैठी और आदमी कमा के ला रहे हो। इट्स वेरी लेस, बहुत रेयरली ऐसा होता है। मैम हम मेरी दादू बताती होती थी कि हम लोग खेतों में काम करते होते थे, फिर गंदुम बेच के और फिर हम लोग हमारा साल का खाना बनता था। हाँ, ऐसा ही है। And it's not only with your dadu, it's with most of the women at that time, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो ओवरऑल जो इकोनॉमी थी दैट वाज स्ट्रगलिंग। ऐसा कभी भी नहीं था कि एक आदमी की इनकम से घर ठीक तरह से चल सकता हो, अनलेस वो आदमी कोई बहुत ही बादशाह हो। मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो लोग थे, उनकी खवातीन कभी भी घर में इस तरह से नहीं बैठती थी कि वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं कर रही और सिर्फ आदमी कमा रहा है उनके घर का। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट्स या ये जो नंबर्स हैं ये भी इतने रिलायबल नहीं है, बट देन वी नीड टू हैव एविडेंस कि ऐसा नहीं था या ऐसा था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपने इस बारे में सोचना है। दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग दैट यू नीड टू हैव। कि आपको कोई रिपोर्ट मिली, आपने उसको पढ़ा और आपने उसको तोते की तरह रट्टा नहीं लगाना कि हाँ ऐसा ही हुआ, बिकॉज ये रिपोर्ट जिसने लिखी एशियन डेवलपमेंट बैंक वालों ने, कौन थे, एडीबी वाले थे, दे वर नॉट हियर। उन्होंने अपनी दादी से नहीं पूछा, आपने पूछा
تو اس لیے یو نیڈ ٹو ہیو کاؤنٹر آرگیومنٹ سم ٹائمس کہ اوکے اس رپورٹ میں تو ایسا لکھا ہوا ہے پر ہم اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ہمارے پاس کسی اور رپورٹ میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو نو دیز تھنگس, اور آپ بولنے کے قابل ہو, آپ کے پاس آنسرز ہو چیزوں کے, اپنے آرگیومنٹس ہو. اس لیے آپ نے اپنے گھر میں اس بارے میں بات کرنی ہے. اوکے اوکے میم. اوکے, پھر آپ نے نیکسٹ کلاس میں مجھے بتانا ہے. اوکے, یہاں پہ یہ جو پوائنٹ بی ہے, دس از دا گیپ ان میل فیمیل ورک اپرچونیٹیز, اور کیسے اس کا اکنامک ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے. انہوں نے بتایا دیر از اے یو شیپڈ ریلیشن شپ. یو شیپ آپ نے دیکھی ہے نا کیسے ہوتی ہے یو. This is a U-shaped relationship between female labor force participation and the level of economic development. First stage کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ فار ایگزامپل ایگریکلچر میں جب ہاؤس ہولڈ انکم زیادہ ہوتی ہے, ہاں, تو لوگ کام کرنا, لیبر فورس پارٹیسپیشن کم ہو جاتی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. اور پھر جب ہاؤس ہولڈ انکم کم ہو جاتی ہے لیبر فورس پارٹیسپیشن کم ہونے کی وجہ سے, تو لیبر فورس پارٹیسپیشن واپس اوپر کی طرف جاتی ہے, تو یو بن جاتا ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ ود اونلی ون فیملی, دیٹ از امنگ جنریشنز. تو ایک نسل, ایک جنریشن اگر کام کرتی ہے اور ان کے گھر میں حالات اسٹیبل ہو جاتے ہیں, تو اگلی جنریشن of women is more likely to participate less in labor force. اور پھر جب اس سے اگلی جنریشن, یہ تھیری جو ہے گولڈن کی وہ یہی ہے کہ ایک جنریشن اگر کام کرتی ہے تو اگلی جنریشن کام نہیں کرتی. یہ دیکھیں, یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے 2013 اور 1990 کے اسٹیٹسٹکس, یعنی 1990 میں یہ اورنج والا تھا, لائٹ اورنج, اور 2013 میں یہ ہے. تو یہ دیکھیں فار ایگزامپل ساؤتھ ایشیا میں 1990 میں 38% خواتین پارٹیسپیٹ کرتی تھی لیبر فورس میں, تو 2013 میں یہ 31% ہو گیا, کم ہو گیا. اسی طرح کچھ اور کنٹریز میں بھی اسی طرح ہے. تو یہ یو شیپڈ ماڈل ہے. ٹھیک ہے جی, اور اوکے دیٹس اٹ. یہ ایک انٹروڈکشن تھا کہ کام کیا ہوتا ہے, کام کس کس طرح کا ہوتا ہے. How do I stop sharing my screen? کام کیا ہوتا ہے, کام کس کس طرح کا ہوتا ہے, کون کیا کام کرتا ہے, ڈویژن آف لیبر کیا ہوتی ہے, کس طرح کے کام میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں, پھر بھی لوگ کیوں وہ کام کرتے ہیں, اور کچھ ٹرینڈز لیبر فورس پارٹیسپیشن کی کے بارے میں کہ کون کیا کام کرتا ہے اور کتنا کام کرتا ہے. کوئی کوشچنس, کوئی کمنٹس؟ بورنگ نہیں تھا. تھینک یو الشما. I hope you ایکسکیوز می felt میم, entertained. جی جی وریشا. میم اگر کسی کی فیملی میں کوئی اس طرح فیمیل جو ہے وہ پارٹیسپیٹ ہی نہ کرتی ہو, ہاں, مطلب کہ جب پہلے وہ ہماری فیملیز میں جب کام کرتے تھے ان میں فیمیل نہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوں, تو پھر ہماری اسائنمنٹ کیا ہے؟ اسی لیے میں نے اس کو ایک بہت ہی انفارمل سی اسائنمنٹ رکھا ہے. آپ نے کچھ بھی لکھ کے مجھے جمع نہیں کروانا. آپ کی اگر آپ کے گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کہ آپ کی خواتین آپ کے گھر میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی, جسٹ آسک دیم. ان کے ارد گرد اور خواتین بھی ہوں گی, ہے نا, ان کی دوستیں, کزن, سہیلیاں, پوچھنا جنرلی کہ اس وقت عورتیں کام کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی, اور کیسے کام کرتی تھی, کیا کام کرتی تھی. اوکے میم, تھینک یو. ایک جنرل ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے, چلے. اٹینڈنس جو ہے وہ آپ لوگوں کو لنک گوگل کلاس روم میں دیا ہوا ہے. ہمارا ماڈیول 1 ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم ماڈیول 2 کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. اور اس ماڈیول 1 میں ایک کوشچن ڈسکشن کا ہے, دیٹ وہ میں کھولنے لگی ہوں. آپ لوگ اس کا آنسر لکھ دیجیے گا. دیٹ از ungraded, بٹ مجھے اچھا لگے گا پڑھ کے کہ آپ کے کیا
ویوز ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, چلیں. بیچلر 7th والے بچے ہیں کلاس میں؟ یس میم پریزنٹ. آپ بھی کچھ بولا کریں. رافیہ ہے, اور کون ہے؟ یس میم میں نے بیچ میں رسپانس کیا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو رافیہ. ٹھیک ہے میم جی. میم ہمارے پیپرز آن کیمپس ہوں گے؟ پیپرز آن کیمپس ہوں گے. ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو آسک؟ مجھے نہیں پتا. اٹ ڈپینڈز آن دا کووڈ سچویشن. آپ بھی پچھلی دفعہ یہی تھے اور میں بھی یہیں پہ تھی, تو اٹ ڈپینڈس کہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے اور اٹ ڈپینڈس کہ یونیورسٹی کیا کہتی ہے. بی ریڈی فار بوتھ ویز. آپ نے ایک دفعہ آن کیمپس دیکھ لیا نا, کسی نے نہیں کھایا آپ کو. تو میم یونیورسٹی کو یہ بھی چاہیے نا کہ کلاسز بھی آن کیمپس ہی لیں. جی شمسا, بالکل چاہیے. ٹھیک ہے. اوکے, ابھی میں نے آپ کو فارمل ورک کے بارے میں بتایا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ فارمل ورک میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, اور امپلائرس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کب کہاں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. پھر بھی آپ دیکھ لو, ریکارڈنگ آن ہوتی ہے, آپ مجھے ایسی باتیں کرتی ہو. چلیں, جب پیپرز ہوں گے تو دیکھیں گے. بی ریڈی فار بوتھ ویز. کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کو, کوئی نہیں کھاتا آپ کو. پیپرز اچھے ہوئے, اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پچھلے دفعہ آن لائن پیپرز ہوئے تھے تو آپ میں سے آدھی کلاس میں فیل ہونا تھا, جتنے گندے آپ لوگ آن لائن پیپرز کرتے ہو کاپی پیسٹ کر کے. آپ نے آن کیمپس دیا, آپ کا ایکسپیرینس بھی اچھا ہوا, اور آپ لوگوں نے پیپرز بھی بہتر کیے. ٹھیک ہے, اس لیے اس بارے میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں, اور جس چیز سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑ رہا آپ کو, وہ والی جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فوکس آن یور پڑھائی اور ڈو سم تھنگ گڈ. ٹھیک ہے, چلو. اف یو ہیو اینی کوشچنس تو آپ مجھ سے پوچھیں, نہیں تو کلاس بند کرتے ہیں. نو میم. ٹھیک ہے, چلیں. گڈ لک, سی یو نیکسٹ ویک. اوکے, چلیں جی, خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ میم. ٹیک کیئر اللہ میم. حافظ. اللہ حافظ میم.